خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں اس بات کے لیے کہ ہم کلام مقدس میں سے بک آف جینیسس، پیدائش، اتپتی یعنی بیلشیت کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اور اس سلسلہ کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ہم نے 41 چیپٹرز اسٹڈی کر لیے ہیں۔ آج ہم 42 چیپٹر کا آغاز کریں گے۔ 41 چیپٹرز 41 جو چیپٹر تھا اس کے اینڈ پر ہم نے پڑھا کہ کس طریقے سے یوسف کے تعبیریں جو تھیں، جو خواب کے سلسلے میں یوسف نے بتائی تھیں، وہ پوری ہوئیں، اور یوسف وائس رائے بن گیا ہے اس ملک کا، اور وہاں پر ایز اے کہہ لیں کہ وزیر اعظم یا پرائم منسٹر کے طور پر وہاں پر کام کر رہا ہے، اور مصریوں کے ہاتھ میں غلہ بیچنا شروع کیا، اور دوسری قوموں کے ہاتھ میں بھی، اور ملک مصر پر قحط کے باوجود، کال کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے خزانوں میں بڑھوتری ہوئی، کیونکہ یوسف کی حکمت اس میں شامل تھی، اور اسی وجہ سے فرعون کو یوسف بہت زیادہ پسند تھا، اور اس نے یہی کہا کہ جو کچھ یوسف کہتا ہے تم سب کو وہی کرنا پڑے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ توریت نے یعنی کہ خدا کے روح نے اسٹوری کو واپس یعقوب کی طرف موڑا ہے، اور یعقوب جو کہ خداوند کا بہت پیارا ہے، اور یوسف بھی خداوند کا بہت پیارا ہے۔ یہ دو کیریکٹرز بہت ہی زبردست ہیں، کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ باپ اور بیٹے کا جو پیار ہے، اور باپ اور بیٹے کے درمیان میں جو جدائی کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی نظر آتا ہے، اور یہی ایگزیکٹ چیز ہم دیکھتے ہیں خدا باپ اور یسوع مسیح ناصری خدا بیٹے کے درمیان میں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے جس طریقے سے یوسف کی جدائی یعقوب کو سفر کرنی پڑی، اور اس کے لیے اس نے مون کیا، اور جس طرح یعقوب نے اپنے بیٹے کو دکھ میں جاتے ہوئے دیکھا، اور اس کی موت کی خبر بھی اس نے ریسیو کی، اور اس کے جو کپڑے تھے جن پر خون لگا ہوا تھا اس کے سامنے پیش کیے گئے، اور کہا کہ پہچان یہ کس کے کپڑے ہیں۔ دا سیم وے ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح جیسس کرائسٹ یشوع، ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح ناصری بھی قربانی کے لیے لے جائے جاتے ہیں، اور ان کے کپڑوں پر وہ خون لگا، اور ان کے کپڑوں کو پھاڑ دیا گیا، اور وہی خون باپ کے سامنے پریزنٹ کیا گیا۔ جس طرح یوسف نے جو ہے وہ اپنے بیٹے کے موت کے دکھ کو سہا، اور اس نے اس جدائی کو سہا، اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے باپ نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا بیٹا ہمیں دے دیا، اور اس کے جان دینے سے، اس کے مرنے سے، اس کے خون بہانے سے ہم نے بلیسنگ پائی ہے، ہم نے زندگی پائی ہے۔ اور وہ جو دکھ اور تکلیف یوں سمجھیں کہ باپ کو بھی سہنا پڑا، اور اپنے پیارے بیٹے کو قربان کرنا ہی پڑا، تو یہ کتنی خوبصورت ایک کہہ لیں کہ یہاں پر پیرابل ہے، اس میں کتنی خوبصورت سمبلزم ہے، ٹائپولوجی ہے، ایلیگری ہے، اس کو کچھ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن یوسف کی سٹوری میں یہ سب کچھ نظر آتا ہے۔ لیکن اب واپس ہم یعقوب کی طرف آتے ہیں، کیونکہ یعقوب یہاں پر ایک حکم دے رہا ہے اپنے بیٹوں کو، اور انہوں نے یہ کہا کہ جاؤ اور جا کر غلہ لو، اور اس سے پھر ایک نئے باب کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئی سٹوری کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے چیپٹر کا آغاز ہوتا ہے، ایک نئے ایرا کا آغاز ہو رہا ہے، ایک نئے ٹائم پیریڈ کا آغاز ہو رہا ہے، جو کہ غلامی کا ٹائم پیریڈ ہے، جس میں ایونچولی یہاں سے یعقوب اور اس کی اولاد 70 جانیں جو ہیں وہ مصر کی طرف جائیں گی، اور پھر بالآخر وہ وہیں پر بس جائیں گے، اور پھر وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ ایک قوم بحیثیت قوم باہر نکلتے ہیں۔ لیکن یہ جو سب کچھ تھا یہ اس نبوت کی مطابق تھا جو کہ 37ویں باب میں باپ ابراہیم کو دی گئی تھی، اور وہاں سے وہ ٹائم شروع ہو چکا تھا۔ لکھا ہے کہ پہلی آیت میں، اور یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے۔ جو بائبل کے اسکالرز ہیں یا ریبائز ہیں یا بائبل کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، وہ یہاں پر لفظ یوز جو ہوا ہے انگلش میں وہ ہے کہ جیکب پرسیوڈ that there were
provisions in Egypt. Or in other words, it says Jacob saw or he beheld that there were provisions in Egypt. تو یہاں پر جو لفظ beheld آیا ہے یا behold آیا ہے یا دیکھنا یا پرسیو کرنا، تو اس کے لیے یہی انٹرپریشن کی جاتی ہے کہ یہ کوئی صرف سنی سنائی بات نہیں تھی. یہاں پر یہ نہیں لکھا اردو میں بھی کہ یعقوب نے سنا کہ مصر میں غلہ ہے، لکھا ہے کہ یعقوب کو معلوم ہوا. اس کو کیسے معلوم ہوا؟ کیونکہ ہم سیفلی یہ کہہ سکتے ہیں، جو اسکالرز جو ہیں اس چیز پر اگری کرتے ہیں کہ یعقوب نے ویژن دیکھا، خدا نے اس کو ایک رویا دی، خدا نے اس کو دکھایا سب کچھ، اور خداوند نے اس کو یہ سمجھایا کہ اب تمہیں جو ہے وہ ملک مصر کی طرف جانا ہے. لیکن ابھی تک اس کی رویا فل کلیئر نہیں تھی. اس نے یوسف کو نہیں دیکھا، اس نے فور سین میں یہ نہیں دیکھا کہ یوسف بھی وہاں پر ہے، بلکہ خدا نے اس کو ایک پارشل رویا دی کہ وہاں پر غلہ ہے، وہاں پر جو ہے وہ فوڈ ہے، وہاں پر برکت ہے. اور اس رویا میں اس نے دیکھا کہ اگر وہ اور اس کے بیٹے وہاں پر جاتے ہیں تو ایونچولی یہ چیز ان کے گھرانے کے لیے، بالآخر یہ چیز ان کے گھرانے کے لیے جو ہے وہ باعث برکت ہی ٹھہرے گی. یوسف نے وہاں پر جو ہے یعقوب نے وہاں پر اپنے بیٹوں سے پھر بات کی. یہ رویا اس نے دیکھی ہے، خدا نے اس کو گائیڈ کیا ہے، کیونکہ اینڈ آف دا ڈے خداوند اپنے کلام کو پورا کرتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو کلام خداوند نے یوسف راست باز کو دیا تھا ایمان کی حالت میں، جب اس نے وہ خواب دیکھے تھے کہ اس کے بھائی آئیں اور وہ آ کر اسے سجدہ کریں گے، اور پھر اس نے خواب دیکھا تھا کہ پولے جو ہیں وہ اناج کے وہ باندھے ہیں اس کے بھائیوں نے بھی، اس نے بھی، اور پولوں نے اس کو سجدہ کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ سجدہ جو بھائیوں نے آگے جا کر کیا، اسی چیپٹر میں ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے جا کر یوسف کے آگے جھکے، تعظیم دی، ورشپ نہیں کی لیکن تعظیم دی، اور اپنے آپ کو ہمبل کیا اور چھوٹا کیا. اور اس کا ریزن کیا بنا تھا؟ اناج کے پولے، کیونکہ اناج جو تھا وہ خواب کا اس حصہ تھا. اناج کے پولے باندھے گئے تھے اور فصل کاٹی گئی تھی. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر بھی جو سجدہ کرنا پڑا ان بھائیوں کو، اور جو چیز لینے کے لیے وہ آئے تھے وہ اناج تھی. اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ کتنی خوبصورت ہے. خداوند نے پہلے سے ہی یوسف کو یہ سب کچھ بتا دیا تھا، سمجھا دیا تھا. اور جب یوسف فرعون کے خوابوں کی تعبیر کر رہا تھا تو اس کے ذہن میں یہ بات بالکل عیاں تھی کہ اس کے خواب کیا تھے. اور یہی ریزن تھا کہ یوسف واز آن آؤٹ لک، وہ دیکھ رہا تھا، لک آؤٹ کر رہا تھا کہ اس کے بھائی بھی بالآخر آئیں گے، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ پوری دنیا میں قحط پڑا ہے. اور اس کو یہ بھی خداوند کی طرف سے معلوم تھا کہ خدا نے یہ پروویژن پیدا کی ہے، اور خداوند نے یہ سب کچھ جو ہے وہ کیا ہے تاکہ یوسف کو اس ٹائم زون میں، اس وقت کے اندر، اس ایج میں، جس دور میں یوسف زندہ تھا، اس وقت سب سے بڑا دنیا کا لیڈر جو خدا کی نظر میں تھا وہ یوسف تھا. سب سے زیادہ راست باز شخص یوسف تھا، اور خداوند نے اس کو سرفرازی دی تھی. تو یوسف نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہوئے تھے کہ وہ ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کے بھائی بالآخر آئیں گے. اور روایت یہ بتاتی ہے کہ یوسف نے کیا کیا تھا کہ اپنے جس شہر میں، یعنی کہ جو مین ان کا سٹی تھا، اس میں صرف ایک سٹور ہاؤس کھلوایا تھا، اور وہ خود اس پر بیٹھتا تھا تاکہ بالآخر اس کا انکاؤنٹر جو ہے اس کے بھائیوں کے ساتھ ہوگا. بالآخر وہ اپنے بھائیوں کو دیکھ پائے گا، کیونکہ اس کو معلوم تھا کہ اس کے بھائی بالآخر آئیں گے. نہ صرف اس کو نبوتی طور پر معلوم تھا بلکہ اس کو دنیاوی طور پر بھی معلوم تھا کہ غلہ کنعان میں بھی ایک دم ختم ہوگا، ایک ٹائم آئے گا، اور اس کے بھائیوں کو، اس کی فیملی کو پھر آنا ہی پڑے گا. یہاں پر لکھا ہے کہ یعقوب کو معلوم ہوا کہ مصر میں غلہ ہے. تب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ تم کیوں ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہو؟ تم کیوں ایسے یعنی کہ پریشان حال ہو، ہوپ لیس کیوں ہو رہے ہو؟ اور یہ چیز ظاہر کرتی ہے کہ یوسف کے جو بھائی تھے وہ یوسف سے روحانی سٹیچر میں تھوڑے کم تر ہی تھے، ایون دو کہ وہ بھی قبیلوں کے بالآخر سردار بنے اور خداوند نے ان کو بھی برکت دی تھی، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روحانی سٹیچر میں تھوڑے کم تھے اس کے بھائی، کیونکہ وہ ان میں ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے، ان میں ایمان کی کمی
نظر آتی ہے، اور وہ ایک دوسرے کا منہ تاکتے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں، لیکن وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ان کو جانا ہے۔ اور پھر لکھا ہے کہ دوسری آیت میں کہ دیکھو میں نے سنا ہے کہ مصر میں غلہ ہے، تم وہاں جاؤ اور وہاں سے ہمارے لیے اناج مول لے آؤ تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ یہ جو ورڈز ہیں یعقوب نے ادا کیے، یہاں پر ایک اور خوبصورت بات ہے، لکھا ہے کہ انگلش میں and he said behold I've heard that there are provisions in Egypt so go down there purchase for us from there that we may live and not die۔ یہاں پر جو لفظ یعقوب نے اردو میں جو لکھا ہوا ہے کہ تم وہاں جاؤ، انگلش میں یہاں لکھا ہے کہ go down there، یہ نہیں لکھا کہ go there یا پلیز go there، go down there۔ اب اس کے دو تین ریزنز ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نقشے میں اگر دیکھیں جائے تو جو ہم دیکھتے ہیں کہ اسرائیل کا ملک ہے تھوڑا سا نارتھ میں ہے، ایجپٹ جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے، تو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ ورڈ گو ڈاؤن یوز ہوا ہے، لیکن اٹس اے بگر ریزن، کیونکہ گو ڈاؤن کا مطلب ہے کہ ایجپٹ میں جانا، ملک مصر میں جانا، وعدہ کی سرزمین کو چھوڑ کر روحانی طور پر اپنے اس اسٹیچر کو، اس اسٹیٹس کو لوور ڈاؤن کرنے، اس کو کمتر کرنے کے مترادف ہے۔ اور یعقوب کو معلوم تھا کہ جب وہ جائیں گے تو ایک طرح سے اب وہ غلامی کا دور شروع ہوا۔ یہاں پر جو ہیبرو ورڈ یوز ہوا ہے گو ڈاؤن کے لیے، ڈاؤن کے لیے وہ لکو نہیں ہے بلکہ ردو ہے، اور ردو جو لفظ ہے ریش، دالت اور واو کے ساتھ یوز ہوا ہے۔ ردو کا جو مطلب ہے گوئنگ ڈاؤن، یعنی کہ کسی چیز میں گراوٹ کا شکار ہونا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو گماٹریا میں اگر ہم دیکھیں نیومیریکل ویلیو، اگر ہم دیکھیں اس کی عددی ویلیو دیکھیں تو ریش کی جو ویلیو ہے 200 ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ دالت کی ویلیو 4 ہے، اور واو کی ویلیو جو ہے وہ 6 ہے۔ سو 200 جمع 4 جمع 6 210 اس کی ویلیو بنتی ہے۔ 210 اس کی عددی ویلیو، علم جو کہہ لیں کہ شماریات کا علم ہے، علم الاعداد کے مطابق گماٹریا جس کو کہتے ہیں، اس کی ویلیو اس لفظ کی یہ بنتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ فرام دا ٹائم آنورڈز جب وہ وہاں پر گئے 210 سال جو ہے وہ اسرائیل کا گھرانہ وہاں پر رہا، اور غلامی میں وہاں پر ان کو وقت گزارنا پڑا۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ لفظ گو ڈاؤن جو ہے اس کی کتنی بڑی سگنیفیکنس ہے کہ وہاں پر جاؤ، مینز کہ وہاں پر تم جاؤ گے تو غلامی میں چلے جاؤ گے۔ ایک طرح سے یعقوب نے وہ جو لفظ وہ پروفیٹیکلی یوز کیا، حالانکہ وہاں پر جو لفظ ہے وہ کچھ اور ہے، لفظ جو ہے وہ کچھ اور یوز کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے یہ والا لفظ کیوں ہی یوز کیا؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ تم وہاں جاؤ، اس نے کہا کہ تم وہاں نیچے جاؤ، مینز کہ تم اب نیچے کی طرف جاؤ گے، تم تنزلی کا شکار ہو جاؤ گے۔ لیکن ساتھ میں یعقوب نے یہ بھی کہا کہ وہاں پر اناج مول لو تاکہ ہم زندہ رہیں اور ہلاک نہ ہوں۔ اس کو خداوند نے یہ بھی دکھایا تھا کہ وہ زندہ رہیں گے مصر میں، ایون دو کہ وہ تنزلی اور غلامی کا شکار ہوں گے، لیکن ہلاک نہیں ہوں گے اور زندہ رہیں گے، اور وہیں پر وہ فلرش کریں گے۔ اور کسی بھی قوم کی روحانی ترقی کے لیے اس کو مشکلوں میں سے، ہارڈ شپس میں سے گزرنا ضرور ہے۔ کسی بھی انسان کی روحانی ترقی کے لیے اس کو مشکلوں میں سے گزرنا ہی پڑتا ہے، اور یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں سکھا رہے ہیں اپنے کلام میں، جب انہوں نے کہا تھا کہ جو ڈالی پھل لاتی ہے اس کو وہ کاٹتا اور چھانٹتا ہے، مینز کہ اس کو مصیبتوں میں سے گزرنا ضرور ہے۔ صادق کی مصیبتیں بہت ہیں، لیکن وہ چیز جو ہے وہ اس کو روحانی طور پر ایلیویٹ کرتی ہے، اپ لفٹ کر دیتی ہے، اوپر لے جاتی ہے۔ سو یہاں پر یہ بڑا خوبصورت میسیج ہے ان پہلی 2 آیات میں۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم اس کتاب کی، اس خوبصورت کتاب کے ابواب کی، ان آیتوں کی، ان الفاظ کی اسٹڈی جاری رکھیں گے۔ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خداوند یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ ہم خداوند اپنے زندہ خدا کو مبارک کہتے ہیں، اس بھلے خداوند کو مبارک کہتے ہیں، وہ جو تھا، جو ہے، جو آنے والا ہے، اس کا نام مبارک ہو۔ خداوند کے کلام میں سے ہم بک آف جینیسس کی اسٹڈی کر رہے ہیں، 42 چیپٹر ہے، اور اس میں ہم وہ سٹوری پڑھ رہے ہیں جب یوسف کے بھائی اس کے پاس آئے
اور یعقوب نے ان کو اناج خریدنے کے لیے بھیجا ملک مصر میں، اور انہوں نے وہاں پر جا کر یوسف کے سامنے پیش ہوا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے کہ سو یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کے لیے ملک مصر میں آئے۔ سو یہ چیپٹر 42 ہے، جینیسس، اتپتی، برشید، پیدائش کا، اور 3rd ورس ہے۔ لکھے کہ یوسف کے 10 بھائی غلہ مول لینے کو مصر میں آئے، پر یعقوب نے یوسف کے بھائی بنیامین کو اس کے بھائیوں کے ساتھ نہ بھیجا، کیونکہ اس نے کہا کہ کہیں اس پر کوئی آفت نہ آئے۔ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے تھے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے، کیونکہ کنعان کے ملک میں کال تھا، اور یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ سو یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ سو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف کے بھائیوں نے وہاں پر جو ہے وہ یہ ٹریول کیا ہے۔ بائبل توریت جو ہے وہ ان بھائیوں کو اسرائیل کے بیٹے بھی کہہ رہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ یوسف کے بھائی جو ہے وہ کہا جا رہا ہے۔ دیٹ شوز دی لائن آف سکسیشن، لائن آف اتھارٹی، کہ اس وقت اتھارٹی کس کے ہاتھ میں خدا نے دی، اور وہ آبویسلی یوسف تھا۔ اور لکھا ہے کہ اس کے بھائی ساتھ گئے، لیکن بینجمن کو جو ہے وہ نہیں بھیجا۔ اس کا ایک پروفیٹک ریزن ہے، یعقوب کو تو نہیں معلوم تھا، لیکن خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ جو پہلی جو الزام پھر یوسف نے جب لگایا اور ان پر سختی کی، ان کو قید میں 3 دن رکھا، تو خدا نہیں چاہتا تھا کہ وہ سب بینجمن پر ہو، کیونکہ بینجمن یا بنیامین جو ہے وہ یوسف کی سیل میں، یوسف کو بیچنے میں اور یوسف کے ساتھ ظلم جو کوئی کیا بھائیوں نے، اس میں شامل نہیں تھا، اور اسی لیے یہ پروفیٹیکلی ایسے ہوا کہ بینجمن واز میڈ ٹو اسٹے بیک۔ ہو سکتا ہے بینجمن نے بھی کہا ہو کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ تھا کہ یوسف جو ہے وہ obviously بعد میں اس نے ریکوائر کیا، اس نے ان سے جب پوچھا تو اس نے حکم دیا کہ بینجمن بھی آئے، لیکن انیشیلی یوسف کے پاس جب بھیجا گیا بھائیوں کو، تو ان 10 بھائیوں کو بھیجا گیا، اور بینجمن اس میں شامل نہیں تھا۔ سو ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہ ریزن یہی تھا، کیونکہ وہ بینجمن تب چھوٹا تھا جب، اور ان کی جو اس وقت یوسف کے خلاف جو انہوں نے ترکیب کی تھی، یوسف کے خلاف جو منصوبہ بندی کی تھی، اس میں وہ شامل نہیں تھا۔ ایک اور روایت ہے جو کہ ریبائز بتاتے ہیں، وہ یہ تھا کہ یوسف کے جو 10 بھائی تھے، وہ مصر کے جو شہر تھا جس میں انہوں نے جانا تھا، جہاں پر یوسف تھا، اس کے 10 مختلف دروازوں سے داخل ہوئے، یعنی کہ سارے اکٹھے داخل نہ ہوئے، کیونکہ اس دور میں بھی ایک شخص کے اتنے سارے بیٹے ہونا اور سب کی شکلیں ایک جیسی ہونا، یہ بہت زیادہ جو ہے وہ برکت کی بات سمجھی جاتی تھی، اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ لوگ جو ہے ان پر نظر لگائیں اور ان کو دیکھیں اور ان پر رشک کریں، تو اس لیے انہوں نے کیا کیا کہ 10 مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ بائبل میں ایسے نہیں لکھا، لیکن یہ روایت کہتی ہے۔ دوسرا بڑا ریزن یہ تھا کہ وہ 10 مختلف دروازوں سے داخل اس لیے ہوئے کہ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے ہم اپنے لانگ لاسٹ بردر یوسف کو ڈھونڈتے ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں رحم تھا اور انہوں نے اپنے باپ کی سفرنگ دیکھی تھی۔ اور ایک چیز جو ہے کہ ایک طرح سے ان کے دل میں ایک انجانا سا خوف بھی تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ جب یوسف کو بیچا گیا تھا، جو قافلہ اس کو لے کر گیا تھا، وہ ملک مصر میں جا رہے تھے۔ تو یوسف کے جو بکنے کا جو سٹوری ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ کلیئرلی ان کو پتہ تھا کہ اسماعیلی وہ لوگ تھے جنہوں نے خریدا اور ملک مصر میں جا رہے تھے، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ ہم اس کو مصر میں بیچ دیں گے۔ تو ایک طرح سے وہ غلہ خریدنے کے بہانے اپنے بھائی یوسف کو تلاش کرتے پھرے، اور یہی ریزن ہے کہ آگے جا کر یوسف نے ان پر جاسوس ہونے کا الزام لگایا۔ سو بہت ساری چیزوں میں توریت جو ہے یا بائبل جو ہے وہ جو نٹی گریٹیز ہیں یا چھوٹی باتیں ہیں ان کو مینشن نہیں کرتی، لیکن دے آر دیئر فار اے ریزن، اور یہ جو الزام لگا جاسوسی کا، تو وہ اسی کارن کے سبب سے، اسی ریزن کے سبب سے ان پر لگا، کیونکہ وہ مختلف دروازوں سے داخل ہوئے تھے، اور ان کا جو کہہ لیں کہ ان کی خواہش جو تھی
ان کی جو دل کی مراد تھی وہ یہی تھی کہ سم ہاؤ سلیو مارکیٹس میں یا بازاروں میں کام کرتے ہوئے ہو سکتا ہے ان کی نظر یوسف پر پڑ جائے، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ یوسف ایک راست باز شخص ہے، تو اس کا پہناوا، اس کی چال ڈھال، اس کی اپیرنس جو ہے وہ چینج نہیں ہوگی، اور وہ غیر قوموں کے رنگ میں نہیں رنگا جائے گا۔ ہر چند کے خداوند نے ایسا کیا کہ یوسف کا وہاں پر نیا نام جو صفنات فنی جو تھا وہ خدا نے اس کو دیا، اور یوسف کو اس پوزیشن کی وجہ سے اس ملک کے کپڑوں کو پہننا پڑا۔ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ بھائیوں کی جو انٹینشن ہے وہ اچھی ہے، اور وہ ایک طرح سے اپنے گناہ کا ازالہ چاہتے ہیں، کیونکہ انہوں نے یوسف کو قسم دلائی تھی کہ وہ واپس نہیں آئے گا، اور انہوں نے اپنے گناہ کا ازالہ کرنا چاہا کہ ہم نہ صرف غلہ لے کر جائیں بلکہ خوشخبری بھی لے کر جائیں کہ ہمیں جو ہے وہ ہمارا کھویا ہوا بھائی مل گیا ہے۔ یہاں پر جو آیت ہے کہ سو جو لوگ غلہ خریدنے آئے ان کے ساتھ اسرائیل کے بیٹے بھی آئے۔ اوبویسلی وہ سارے لوگ ایک دروازے سے داخل نہیں ہوتے تھے، مختلف دروازوں سے سارے لوگ داخل ہو رہے تھے، تو اسی لیے یہ ازیوم کیا جاتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ وہ داخل ہوئے، مینز کہ وہ اکٹھے ایک گروپ بنا کر داخل نہیں ہوئے۔ اور لکھا ہے کہ یوسف ملک مصر کا حاکم تھا، اور وہی ملک کے سب لوگوں کے ہاتھ غلہ بیچتا تھا۔ جب یوسف کو پتہ چلا کہ کنعان کی زمین میں بھی کال یا قحط جو ہے وہ بہت سخت ہے، تو اس نے یہ کام اپنے سپرد کیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اس کا ایک اور بھی ریزن تھا کہ وہ یہ جانتا تھا رویا میں اور روحانی جو اس کا ویژن تھا اس کے مطابق کہ اس کے بھائی بالآخر آئیں گے، کیونکہ وہ ان خوابوں کو سمجھتا تھا، اس کو پتہ تھا کہ یہ پروفیسی ہے، یہ نبوت ہے جو خواب خدا نے اس کو دیے تھے، اور اس کو یہ بھی پتہ ہے کہ اس خواب کے مطابق اس کا پولا سیدھا کھڑا ہوا تھا، اس کے بھائیوں نے اس کو سجدہ کیا تھا۔ ایک طرح سے اس کو اب سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ پولا سیدھا ہے، اس کا مینز کہ اب وہ اناج کا حاکم ہے، ملک مصر میں حاکم ہے، لوگوں کو روٹی دے رہا ہے۔ خدا نے اس کو یہ برکت دی ہے، اور اس سٹیج کو اس نے پار کر لیا ہے اس ڈریم میں کہ اس کا پولا سیدھا کھڑا ہے، مینز کہ اس کے پاس جو ہے وہ اناج بھی ہے اور وہ حاکم بھی بن گیا، لیکن اس کے بھائیوں کا جو سجدہ کرنے کا جو ٹائم تھا بھی نہیں آیا تھا، اس لیے یوسف خود اپنے ہاتھ سے غلہ بیچ رہا تھا تاکہ اس طریقے سے اس کی ملاقات اس کے بھائیوں سے ہو جائے۔ اور لکھا ہے کہ یوسف کے بھائی آئے اور اپنے سر زمین پر ٹیک کر اس کے حضور آداب بجا لائے۔ اب یہاں پر وہ خواب جو ہے اس کی پارشل فلفلمنٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے ہمیں، پوری نہیں۔ اس کے دو ریزنز ہیں، ایک تو یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواب جو یوسف نے دیکھا تھا اس میں دیکھا تھا کہ 11 کے 11 پولے جو ہے اس کے آگے جھکے ہیں، تو یہاں پر صرف 10 بھائی ہیں، 11واں بھائی بینجمن ابھی باپ کے پاس ہے۔ ابھی اس کے خواب کی یعنی کہ آدھی فلفلمنٹ ہوئی۔ خواب کی فلفلمنٹ پوری تب ہوگی جب بینجمن بھی آئے گا، اور پھر یہ سارے بھائی مل کر اس کے آگے سجدہ کریں گے، اس کی تعظیم کریں گے۔ دوسری بات یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سجدہ ہے یہ ورشپ کا سجدہ نہیں ہے، یہ ورشپ کے طور پر یعنی کہ پوجا پاٹ کے طور پر یا کسی کے معبود کے آگے جھکنے والا سجدہ نہیں ہے، بلکہ اس کلچر کے مطابق وہ تھا۔ جیسے آپ آج کے دور میں ہم دیکھیں کہ جاپنیز جو ہیں یا جاپانی لوگ یا چائنیز لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کے آگے جھکتے ہیں، اور یہ ایک طرح سے عزت اور تعظیم دینے کا نشان ہے کہ تھوڑا سا سر کو ایسے جھکایا جاتا ہے اور جھکا جاتا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا کے کلچر میں جو بزرگ ماں باپ ہیں ان کے پیروں کو چھونے کا ایک رواج ہے، یا ان کے سامنے جو ہے وہ جھکنے کا رواج ہے، اور وہ پھر بچوں کے سروں پر ہاتھ رکھتے ہیں، ان کو بلیس کرتے ہیں۔ اور یہ رواج صرف ہندوؤں میں نہیں ہے بلکہ انڈینز میں ہے، یعنی انڈینز موسٹلی کرسچنز میں بھی دیکھا گیا ہے، یا اگر نہ پورا جھکیں تو اپنے ہاتھ دونوں جوڑ کر پرنام کیا جاتا ہے اور تھوڑا سا جھکا جاتا ہے، جس کا مطلب تعظیم دینے کے والے سے۔ تو یہی بات ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے بھائیوں نے ایسا کیا، حالانکہ وہ انسانوں کی پرستش یا غیر قوم کے بادشاہوں کی پرستش نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ وہ خداوند کی پرستش کرنے والے لوگ تھے۔ لیکن یہاں پر ان کا جھکنا جو ہے، زمین پر سرنگون ہونا جو ہے، وہ ہم دیکھتے ہیں کہ
وہ اس بات کا مرہون منت ہے کہ وہاں پر کلچر ایسا تھا اور سب لوگوں نے یوسف کو تعظیم دی، کورنش بجا لائے، تو انہوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ لکھا ہے کہ یوسف اپنے بھائیوں کو دیکھ کر ان کو پہچان گیا، پر اس نے ان کے سامنے اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ یہ بھی بہت سارے ریزنز ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو انجان بنایا۔ پہلے مطلب 2 یا 3 مختلف ریزنز ہیں۔ ایک ریزن یہ ہے کہ یوسف یہ جاننا چاہتا ہے کہ اس کے بھائی اب بدل گئے ہیں یا ویسے کے ویسے ہی ہیں، کیونکہ اگر یوسف ایک دم ان پر ظاہر کر دے کہ وہ یوسف ہے، ان کا بھائی ہے، تو ان کے دل کی حالت وہ نہیں جان سکتا، کیونکہ اس کے بھائی یک خوش آمدی ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے کہ وہ پریٹینڈ کریں اور اس کو صحیح طریقے سے اس کو عزت اوپر سے دینا شروع کر دیں، لیکن یوسف کے دل میں یہ بھی بات تھی کہ اگر واقعی وہ نفرت ابھی بھی قائم ہے، ان کا رویہ ویسے کا ویسا ہی ہے، تو بھی اندازہ ہوگا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ نہیں معلوم، کیونکہ اس نے دیکھا کہ صرف 10 بھائی ہیں، تو وہ تھوڑا پریشان بھی ہوا، کیونکہ اس کو پتہ تھا کہ ہیٹرڈ کی 2 وجوہات تھیں۔ جب یوسف سے وہ نفرت کرتے تھے بھائی، تو اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک وجہ تو اس کے وہ خواب تھے اور اس کی وہ انتہائی بڑے لیول کی جو روحانی باتیں تھیں، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ راخل کا بیٹا تھا اور راخل سے خاص محبت کرتا تھا یعقوب، اور اسی لیے لیا کے بیٹے جو تھے اور دونوں لونڈیوں کے بیٹے، وہ ایک طرح سے جو ہے اس چیز کے لیے جیلس فیل کرتے تھے کہ ہماری ماؤں کو سیکنڈ جو ہے وہ درجہ دیا گیا ہے، اور راخل کی وجہ سے یوسف اور بنیامین کو یعقوب جو ہے وہ زیادہ گلے لگاتا تھا۔ ویسے بھی ماں باپ جو ہے سب سے چھوٹے بچوں کو، سب سے چھوٹا جو ہے وہ زیادہ لاڈلا ہوتا ہے، تو یہ دونوں اس کی سب سے محبوبہ بیوی کے بیٹے تھے، اور ماں ان کی مر گئی تھی، اور اس لیے یعقوب ان پر زیادہ پیار نچھاور کرتا تھا اور اس کو کوٹ بنا کر دیا تھا۔ بنیامین بہت چھوٹا تھا تو اس کو بھی بلیس کیا کرتا تھا۔ تو یوسف کے دل میں یہ خدشہ تھا کہ چونکہ اس کو معلوم تھا کہ 2 رویا نفرت کے ریزنز ہیں، ڈبل ریزنز ہیں، ایک تو یوسف کی راست بازی، اور دوسرا جو ہے یعقوب کا راخل کے بچوں سے پیار۔ تو اس کے ذہن میں ایک دم شک آیا کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے بھائی کو جو ہے وہ انہوں نے اس کو بھی مار دیا ہو یا اس سے بھی پیچھا چھڑوا لیا ہو، اور وہ جاننا چاہتا ہے، ان کے دل کی خواہش، ان کے دل کی جو ہے وہ سوچوں کو جاننا چاہتا ہے، وہ ان کے انداز فکر کے بارے میں جاننا چاہتا ہے کہ کیا ان کے دلوں میں ابھی بھی نفرت ہے، کیا ان کو اس چیز کی ریئلائزیشن ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، کیا وہ معافی کے طلبگار ہیں، کیا وہ اب افسوس یا پچھتاوا کرتے ہیں اس چیز پر، کیا انہوں نے میرے بھائی کو مار تو نہیں دیا۔ اور پھر ایک اور بھی بڑا ریزن تھا کہ یوسف کو یہ پتہ تھا کہ اس کا خواب جو ہے، اس کا خواب جو ہے وہ یہ تھا کہ 11 پولے اس کے آگے جھکے۔ اس کو یہ پتہ تھا کہ خدا نے پروویژن ضرور کی ہوگی، لیکن وہ چونکہ خواب ابھی آدھا پورا ہوا ہے، تو یوسف کو ویٹ کرنا تھا کہ وہ خواب پورا ہو، اس لیے اس نے اپنے آپ کو چھپا لیا۔ لکھا کہ اپنے آپ کو انجان بنا لیا اور ان سے سخت لہجے میں پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ کنعان کے ملک سے اناج مول لینے کو۔ یوسف نے تو اپنے بھائیوں کو پہچان لیا، پر انہوں نے اسے نہ پہچانا۔ یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ ریزنز اب سامنے آ رہے ہیں کہ کیا ریزنز تھے کہ یوسف نے اپنے آپ کو انجان بنایا۔ ہم اس سٹوری کو آگے پڑھتے چلے جائیں گے میرے عزیزو، برکت کو ریسیو کرتے چلے جائیں گے۔ ان آیات کو 9ویں آیت سے آنورڈز آگے دوبارہ پڑھیں گے، اور بہت ہی خوبصورت اس میں میسج ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس یو آل، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خداوند بڑی برکت دے آپ سب کو۔ ہم بک آف جینیسس، پیدائش، برشیت، اتپتی کی اسٹڈی کر رہے ہیں۔ یہ وہ کتاب ہے جو کہ بائبل کی پہلی کتاب ہے، توریت کی پہلی کتاب ہے، اور اس میں دنیا کا آغاز اور برکات کا آغاز اور خداوند کے منصوبہ کا آغاز ہمیں ملتا ہے۔ 42ویں آیت میں، اگر ہم 42ویں چیپٹر میں ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی 9ویں آیت سے ہم دیکھیں گے۔ ہم نے اس کی 8 آیات پڑھ لی ہیں، اور ہم نے ان آیات میں پڑھا کہ کس طریقے سے
جو 10 بھائی تھے وہ آئے اور ان سب نے جو ہے وہ وہاں پر یوسف کے سامنے سجدہ کیا، اور اس خواب کی پارشل فلفلمنٹ ہوئی جو کہ یوسف نے دیکھا تھا۔ 9ویں آیت میں پڑھیں گے آج، لکھا ہے کہ یوسف ان خوابوں کو جو اس نے ان کی بابت دیکھے تھے یاد کر کے ان سے کہنے لگا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ یہاں پر ایک بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے کہ یوسف ان خوابوں کو یاد کر کے کہنے لگا۔ یہ ون آف دا مین ریزنس تھا کہ خدا نے اس کو ریمائنڈ کروایا وہ خواب، کیونکہ یوسف کے لیے وہ بڑا اوور ویلمنگ بات تھی، اپنے بھائیوں کو دیکھ رہا تھا اور خون جوش مارتا ہے، پیار کرتا تھا یوسف ان سے، وہ سارے اس کے بڑے بھائی تھے اور انہوں نے وقت سپینڈ کیا تھا ساتھ، اس کے باپ کے بیٹے تھے، اور یوسف نے جب ان کو دیکھا تو اس کو اپنا باپ ہی یاد آیا ہوگا۔ لیکن یوسف نے برداشت کیا اور اپنے آپ کو چھپایا۔ اس کا ریزن یہ بھی رہا کہ خدا نے وہ خواب اس کو ریمائنڈ کروایا کہ نہیں، 10 نہیں، سارے بھائیوں کو سجدہ کرنا پڑے گا۔ اور یہی بات ہے کہ جب ہم یوسف کو مسیح کے ساتھ جوڑتے ہیں تو جب تک اسرائیل کا گھرانہ پورے کا پورا داخل نہ ہو جائے تب تک مسیح کی آئیڈینٹی ان پر ریویل نہیں ہوگی، جب تک وہ سارے آ کر سجدہ نہ کریں گے۔ جب بنیامین اور یہودا بھی آ کر سجدہ کریں گے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بنیامین جو ہے وہ اس نے وہاں پر ابھی نہیں آیا، اور پھر جب بنیامین آتا ہے تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہودا جو ہے وہ یوسف کے سینے کا سہارا لیتا ہے، یوسف کے قریب آتا ہے، اور جب وہ نزدیک آتا ہے تب یوسف اپنا آپ ان پر ریویل کرتا ہے۔ رومیو 11 باب اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ اے بھائیو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کو عقل مند سمجھ لو، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ تم اس بھید سے ناواقف رہو کہ اسرائیل کا ایک حصہ سخت ہو گیا ہے، جب تک غیر قومیں پوری پوری داخل نہ ہوں وہ ویسا ہی رہے گا، اسی صورت سے تمام اسرائیل نجات پائے گا۔ سو خداوند جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبوت پوری ہوتی ہے، یوسف کے خواب جو تھے وہ بھی اسی نبوت کا حصہ ہیں کہ جب تک اسرائیل کا پورا گھرانہ آ کر سجدہ نہ کرے آئیڈینٹی ریویل نہیں ہوگی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسیح کی آئیڈینٹی ابھی تک اسرائیل کے گھرانے سے ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، ان کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، اور جب پورا گھرانہ سامنے آئے گا اور وہ بھی خوراک لینے کے لیے آئیں گے، جب ان کو پتہ چلے گا کہ ہمارا یہوہ یری یہی ہے، یہوشوا یسوع مسیح خداوند، تو پھر وہ خداوند کے سامنے آئیں گے۔ ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ان پر جاسوسی کا الزام لگتا ہے۔ یوسف نے کہا کہ تم جاسوس ہو، تم آئے ہو کہ اس ملک کی بری حالت دریافت کرو۔ یہاں پر ایکچولی بہت سارے جو ریبائز ہیں، بہت سارے جو کلام کے انٹرپریٹرز ہیں، تفسیر کرنے والے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک پورا ڈائلاگ تھا ان کے درمیان، یوسف اور اس کے بھائیوں کے درمیان، لیکن اس ڈائلاگ کا خلاصہ جو ہے وہ ان آیات میں لکھا ہوا ہے، بیچ کے جو الفاظ ہیں وہ نہیں لکھے ہوئے، لیکن ان کو ایزیلی ازیوم کیا جا سکتا ہے، اور وہ میں آپ کے سامنے آج رکھوں گا۔ جاسوسی کا الزام کیوں یوسف نے لگایا؟ کیونکہ اس کے بھائی جو تھے وہ 10 مختلف دروازوں سے داخل ہوئے اور وہ چھان بین کرتے رہے تھے، ایک یوسف کے بارے میں وہ پوچھتے رہے تھے، obviously ابھی پہلا ہی دن ہوا تھا اور انہوں نے یوسف کے بارے میں لوگوں سے سوالات کیے، تو یوسف نہیں چاہتا تھا کہ اس کی آئیڈینٹی جو ہے وہ، اس کی شناخت جو ہے، اس کی پہچان ابھی اس کے بھائیوں تک پہنچے، کیونکہ وہ اس کے بارے میں انکوائری کر رہے تھے، وہ اپنے بھائی یوسف کو ڈھونڈ رہے تھے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ ملک مصر میں یوسف جو ہے وہ آیا تھا سیل ہو کر، بک کر، تو وہ ایک طرح سے اپنے گناہ کا ازالہ بھی کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن یوسف کو جو اب بادشاہ بن چکا ہے، جو اب وہاں پر وزیر اعظم ہے، حاکم ہے، اس کو یہ بھی اندازہ ہے کہ اگر میرے بھائی 2 یا 4 دفعہ اور پوچھیں گے یا اور زیادہ ڈیٹیل میں انکوائری کریں گے تو پھر شاید ان کو یہ خبر مل ہی جائے کسی نہ کسی سے کہ ہاں یہاں پر ایک ہیبرو سلیو، عبرانی غلام آیا تھا اور اب وہ یہاں کا حاکم بن گیا ہے،
خوابوں کے وسیلہ سے اس نے خوابوں کی تعبیر کی، کیونکہ یہ خبر جو تھی وہ ڈھکی چھپی نہیں تھی، پورے مصر کو یہ بات معلوم تھی کہ یوسف عبری غلام تھا اور قید میں تھا اور خوابوں کی تعبیر کی، اور جس کی وجہ سے وہ بن گیا۔ لیکن اس چیز کو بھی 14-15 سال گزر چکے ہیں اس واقعے کو بھی، اس لیے ایک دم اس کے بھائیوں نے جب وہ معلوم کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے زیادہ اس سے بات چیت نہیں کی، اور خداوند بھی یہی چاہتے تھے کہ ابھی آئیڈینٹی جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ ریویل نہ ہو، کیونکہ ابھی بنیامین نہیں آیا تھا وہاں پر۔ تو جب الزام یہ لگا، جب یوسف نے ان کو الزام لگایا، تو اس میں یوسف کی حکمت شامل ہے، کیونکہ یوسف نہیں چاہتا تھا کہ وہ اور انکوائری کریں، کیونکہ اگر ان پر جاسوسی کا الزام لگتا ہے تو پھر وہ اوپنلی جا کر جگہ جگہ سوال جواب نہیں کریں گے، جگہ جگہ پوچھیں گے نہیں، کیونکہ وہ ڈر گئے اس بارے میں کہ اب ہم اگر ہمیں پکڑ لے کوئی، ہم سوال جواب کر رہے ہیں، پوچھ پڑتال کر رہے ہیں، تو وہ الزام جو ہے وہ سچا ثابت ہو جائے گا اور ہم سزا پائیں گے۔ تو اس چیز کو روکنے کے لیے کہ کوئی اس کی آئیڈینٹی، اس کی شناخت کو اس طرح اس پر ریویل نہ، اس کے بھائیوں پر ریویل نہ کر دے، یوسف نے یہ اقدام کیا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں خداوند، تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں، ہم سچے ہیں، تیرے غلام جاسوس نہیں ہیں۔ اب یہ انہوں نے بڑا کلیئر بات کی ہے، اس میں انہوں نے وہ باتیں کی ہیں جو کہ ویریفائیبل ہیں۔ ایک انہوں نے کہا کہ تیرے غلام اناج مول لینے آئے ہیں، کیونکہ ساری دنیا اناج لینے آئی تھی اور وہاں پر قحط تھا۔ اور دوسرا انہوں نے کہا کہ ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں۔ یہاں پر ایک طرح سے محبت کی روح ان میں جاگ گئی، اور انہوں نے جب کہا کہ ہم سب ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں تو وہاں پر 12 بیٹوں کا ذکر آگے آتا ہے، اور انہوں نے چھپائی نہیں بات، اور انہوں نے یوسف کو بیچ میں اپنے بھائیوں میں شامل کیا، ایون دو کہ ایک وقت تھا کہ وہ یوسف کو نکال باہر کرنا چاہتے تھے، لیکن جب تھوڑا سا مصیبت میں پڑے تو یوسف ان کے ذہنوں پر بھی تھا اور مصر میں بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے یوسف کا ذکر بھی کیا۔ اور ویسے بھی خدا کے روح کی ہدایت سے ایسا تھا، کیونکہ یوسف جو کہ حاکم تھا وہ جاننا چاہتا تھا کہ اس کے بھائیوں کا رویہ اب کیا ہے۔ تو یوسف نے اسے کہا کہ نہیں، تم اس ملک کی بری حالت دریافت کرنے کو آئے ہو، اور ساتھ میں یوسف نے ان سے یہ بھی جو ڈائلاگس کی ان میں یہ بھی تھا کہ تم سب ایک شخص کے اگر بیٹے ہو تو تم سب جو ہے وہ یہاں پر کیسے آ گئے ہو اپنے باپ کو، بزرگ باپ کو پیچھے چھوڑ کر، کیونکہ وہ بنیامین کے بارے میں جاننا چاہتا تھا، اور یہ بھی جاننا چاہتا تھا کہ مثلا کیونکہ اگر یہ 12 لوگ ہیں تو فیر نہیں ہے کہ 12 لوگ 12 تھیلے اٹھا کر جائیں اور اتنا زیادہ اناج وہاں سے لے کر چلے جائیں، لیکن 12 بیٹوں کا مطلب ہے کہ 12 فیملیاں بھی تھیں، ان کی بیویاں بھی تھیں، سو اٹ اسٹل ریمینڈ فیئر۔ تو یوسف نے وہاں پر ان سے یہ دریافت کرنے کی کوشش کی کہ مثلا تم سب ایسے کیسے ہو سکتا ہے، اس نے کہا کہ تم جاسوس ہو، کیونکہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ 12 بیٹے ایک شخص کے سارے بیٹے ہیں، اور وہ اس شخص کو، بزرگ کو پیچھے چھوڑ کر قحط میں، تو سارے کے سارے ہی آ گئے ہو، یعنی کہ پیچھے کون ہے پھر، ایسے کیسے ہو سکتا ہے۔ تو انہوں نے پھر جواب میں کہا کہ تیرے غلام 12 بھائی ایک ہی شخص کے بیٹے ہیں جو ملک کنعان میں ہے، سب سے چھوٹا اس وقت ہمارے باپ کے پاس ہے اور ایک کا کچھ پتہ نہیں۔ انہوں نے یعنی کہ یوسف کے اس آرگیومنٹ کا جواب دیا کہ ایک بیٹا جو سب سے چھوٹا ہے بنیامین، وہ باپ کے پاس ہے۔ اس سے یوسف کو تسلی ہوتی ہے، اور یوسف جو جاننا چاہتا ہے اس کو معلوم پڑ جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ باپ کی فکر تھی اس کو کہ باپ کے پاس پیچھے کون ہے، دوسرا اس کو یہ بھی فکر تھی کہ میرا بھائی کیوں نہیں ان کے ساتھ آیا اور میرا بھائی کدھر ہے، اور یہ چیزیں ایک ہی سوال کے جواب میں اس کو سب کچھ انفارمیشن مل جاتی ہے۔ تو پھر یوسف پھر ان سے کہتا ہے کہ میں تو تم سے کہہ چکا کہ تم جاسوس ہو، مینز کہ وہ ان کو بار بار پریس کر رہا ہے، ان سے سخت لہجے میں بات کرتا ہے، اور ان کی جو ان کے چہروں کا حالت ان کو چیک وہ کرنا چاہ رہے ہیں بار بار ان سے کوسچنز کر کے۔ تو تمہاری آزمائش اس طرح کی جائے گی کہ فرعون کے حیات کی قسم تم یہاں سے جانے نہ پاؤ گے جب تک کہ تمہارا سب سے چھوٹا بھائی یہاں نہ آ جائے۔ اب وہ یہ بھی دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے، بنجمن سے، بنیامین سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ یوسف نے ان سے سجیسٹ کیا، یوسف نے ان پر الزام بھی لگایا اور ان کو سخت لہجے میں بات کی
اور ساتھ میں فرعون کی حیات کی قسم کھا لی، مینس کہ اس نے ایک ایسا حکم جاری کیا جو irreversible ہے، جس کو پیچھے نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ایکسیپشن کریٹ کرتا ہے، اور بیچ میں وہ ایک تھوڑا سا ان پر نرمی بھی کرتا ہے، اور ان کو ایک راستہ وہ سجھاتا ہے کہ اس مصیبت میں سے وہ کیسے نکل سکتے ہیں، کہ اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو یہاں پر لے آؤ تاکہ تمہارے بیان کی تصدیق ہو جائے۔ کیونکہ اس میں یہ بھی بات ہے کہ اگر یہ جھوٹ بول رہے ہیں، اگر لیٹ سے کہ یوسف ان کا بھائی نہ ہوتا اور اس کو پتہ نہ ہوتا یہ سب کچھ، اور واقعی یہ سچویشن ہوتی، تو وہ کسی راہ چلتے شخص کو تیار تو نہیں کر سکتے کہ تم جا کر بولو گے تو میں تمہارا بھائی ہوں، کیونکہ زندگی موت کا سوال تھا، اور کوئی بھی شخص اگر بھائی نہیں ہے تو وہ اپنے آپ کو اس طرح موت کے حوالے یا موت کے خطرہ میں نہیں ڈالے گا۔ تو کیونکہ یوسف سارے دربار کے سامنے یہ بات کر رہا تھا، تو یوسف چاہتا تھا کہ اب اس کی بات سچی بھی ہو، اور قانون کے تحت، یعنی کہ سب کچھ وہ پیپر ورک جو کر رہا ہے وہ ود لا کر رہا ہے، قانون کے تحت لیگل وے میں سارا کچھ کر رہا ہے، اور وہ چونکہ اس نے الزام لگا دیا تھا اپنے بھائیوں پر ان کو روکنے کے لیے، اب ان کو سچا ثابت کرنے کے لیے بھی یوسف ہی کو کام کرنا ہے، اور یوسف ان کو ایک راستہ سجھاتا ہے، کہتا ہے کہ تمہارے بھائی کو، تم میں سے ایک جائے اور وہ تمہارے بھائی کو لے آئے، اور تم قید میں رہو تاکہ تمہاری باتوں کی تصدیق ہو کہ تم سچے ہو یا نہیں، ورنہ فرعون کی حیات کی قسم تم ضرور ہی جاسوس ہو۔ اور اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جیل میں وہ رہے، اور جس طریقے سے یوسف گڑھے میں تھا، خدا نے وہ سب کچھ اسی طرح لوٹا دیا ان 10 کے 10 پر، اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ ان کو پچھتاوا بھی ہوتا تھا، اور ان کو ریئلائز ہوا کہ یوسف کے ساتھ جو ہوا، کیونکہ یوسف ان کے مائنڈز پر تھا، پہلے ہی ان کے ذہنوں میں تھا، کیونکہ جب وہ مصر میں آ رہے تھے تو وہ یوسف ہی کی باتیں کرتے آ رہے تھے کہ ہمیں کاش وہ مل جائے یا ہم تلاش کر لیں اس کو۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب وہ جیل میں پڑے، کال کوٹڑی میں پڑے، تب ان کو یوسف کے دکھوں کا اور غم کا احساس ہوا، اور ان کو ریئلائزیشن بھی ہوئی کہ یوسف کے ساتھ انہوں نے کتنی بڑی زیادتی کی تھی۔ 3 دن تک وہ قید میں رہے، اور لیکن وہ اس بات کو مانے نہیں کہ ہم میں سے کوئی ایک جائے، کیونکہ یہ بات باپ کے لیے بڑی دکھ والی ہوتی کہ اس کے سارے بیٹے وہاں پر اریسٹ ہو گئے ہیں، وہاں پر جو ہے وہ مصیبت کا شکار ہو گئے۔ تو وہاں پر فی الحال انہوں نے اس چیز کا انکار کیا ہے کہ ہم میں سے ایک شخص نہیں جائے گا اپنے بھائی کو لینے، اور ہو سکتا ہے انہوں نے وہاں پر یوسف کے ساتھ کچھ آرگیومنٹ کرنے کی، اس کے ساتھ کچھ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی، اور ترلا منت ڈالا ہو کہ بھائی مجھے تھوڑا سا رحم کرو، اور یوسف نے ہو سکتا ہے ان سے اور چیزیں بھی پوچھی ہوں، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قید میں پڑ گئے، اور قید کے اندر جو ہے وہ یوسف ان کو رکھتا ہے تاکہ ان کو اس قید کا احساس ہو جو ان بھائیوں کے رویوں کے باعث جو ہے وہ یوسف کو دیکھنی پڑی۔ یوسف چونکہ ان کی بات چیت سمجھتا بھی تھا، وہ جانتا تھا کہ وہ کیا باتیں کرتے ہیں، اس لیے یوسف ان کے بارے میں اور جاننا چاہتا تھا، اس لیے یوسف یہ بھی چاہتا تھا کہ وہ رہیں، ایون دو کہ قید میں شاید ان کے ساتھ بد سلوکی نہ ہوئی ہو، قیدیوں والا سلوک نہ کیا گیا ہو، لیکن یوسف چاہتا تھا کہ وہ قید کو ایک دفعہ دیکھیں، کیونکہ قید میں چاہے اچھا سلوک بھی ہو، جیسے یوسف پوطیفرہ کی قید میں تھا تو وہاں پر حاکم ہی بنا ہوا تھا وہاں پر بھی، لیکن قید ہے، آزادی کی کوئی قیمت نہیں ہے، آزادی کا نعم البدل کوئی نہیں ہے۔ قید میں حکومت کرنے سے بہتر ہے کہ بندہ حکومت نہ کرے لیکن آزادی کے ساتھ جو ہے دنیا میں چلے پھرے۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف نے جان بوجھ کے ایسے کیا۔ سو ہم خداوند کے کلام کو پڑھتے جائیں گے، سمجھتے جائیں گے، اور اس بات کو جانتے جائیں گے کہ اس سٹوری میں سے ہمارے لیے کیا میسج ہے۔ گاڈ بلیس یو، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم خداوند اپنے زندہ خدا کی تعریف کرتے ہیں، ہمارے پیدا کرنے والے زندہ باپ کو ہم مبارک کہتے ہیں، یہوہ الہیم۔ بک آف جینیسس کی اسٹڈی کو ہم جاری کیے ہوئے ہیں، جینیسس چیپٹر 42 میں ہیں، اور اس کی 16 آیات تک ہم نے پڑھ لیا ہے۔ ان پہلی 16 آیات میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے یعقوب نے اپنے بچوں کو بھیجا، 10 بیٹوں کو بھیجا کہ وہ جائیں اور مصر کے اندر جا کر غلہ خرید کر لائیں،
یعقوب کے بھائی جب وہاں پر آتے ہیں تو مختلف دروازوں سے داخل ہوتے ہیں اور اپنے بھائی یوسف کو ڈھونڈ رہے ہیں. یوسف کے بھائی جب آتے ہیں تو یوسف اسی مقصد کے لیے وہاں پر ڈور کے پاس جو غلہ بیچا جا رہا ہے وہ یوسف خود اس کو ہینڈل کر رہا ہے تاکہ اس کے بھائی جب آئیں تو وہ اس کو مل سکیں. اور وہ اس کے آگے سجدہ کرتے ہیں, اس کو جھک کر سلام کرتے ہیں, تعظیم کرتے ہیں. لیکن چونکہ وہ صرف 10 ہیں اور بھی خواب پورا نہیں ہوا تو یوسف اپنے آپ کو ان پر ریویل نہیں کرتا. اور دوسرا یہ کہ یوسف یہ بھی جاننا چاہتا ہے کہ کیا ان کے دل ابھی بھی اسی طرح ظلم سے بھرے ہیں یا پھر ان کے رویوں میں بہتری آئی ہے. جب یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو یوسف ان کو قید میں ڈال دیتا ہے, ان پر جاسوسی کا الزام لگاتا ہے کیونکہ یوسف نہیں چاہتا کہ وہ اس کے بارے میں زیادہ جانچ پڑتال کریں. 3 دن ان کو قید میں رکھتا ہے اور ان سے یہ کہتا ہے کہ تم میں سے ایک واپس جائے اور جا کر چھوٹے بھائی کو بھی لے کر آئے. لیکن وہ بھائی نہیں مانتے اور پھر یوسف جو ہے وہ ابھی ان کو دوسرا سجیشن دینے لگا. یہاں سے ہم سٹوری کا آغاز کریں گے. اس نے ان سب کو 3 دن تک اکٹھے نظر بند رکھا. ورس 17 میں لکھا ہے کہ اور تیسرے دن یوسف نے ان سے کہا کہ ایک کام کرو تو زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے. اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ. یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہو جائے گی اور تم ہلاک نہ ہوگے. انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ آپس میں کہنے لگے کہ ہم دراصل اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تو ہم نے یہ دیکھ کر بھی کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے اس کی نہ سنی. اسی لیے یہ مصیبت ہم پر آ پڑی ہے. تب روبن بول اٹھا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اس بچے پر ظلم نہ کرو اور تم نے نہ سنا. دیکھ لو اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے. ان کو معلوم نہ تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے اس لیے کہ ان کے درمیان ایک ترجمان تھا. تب وہ ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا اور پھر ان کے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور ان میں سے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندھوا دیا. یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف جو ہے وہ ایک ڈیفرنٹ سجیشن دیتا ہے. پہلے یوسف نے ان سے سختی سے بات کی اور یوسف نے ان سب کو قید میں ڈال دیا. 3 دن تک ان کو قید میں رکھا. ریزن یہی تھا کہ 3 دن تک وہ باہر نہ گھومیں اور لوگوں سے پوچھیں نہ, یعنی کہ بات چیت میں اگر فرض کرو وہ کہتا ہے کہ تم فی الحال اس سرائے میں جا پڑو یا اس ہوٹل میں رہ لو یا جہاں پر بھی جو رہنے کی جگہ بنی ہوئی تھی وہاں پر, تو ہو سکتا ہے کہ وہاں پر بھی انسانی نیچر کے ہاتھوں مجبور ہوگا. وہ پوچھتے رہتے کہ یہاں پر ایک عبرانی سلیو آیا ہوگا یا کوئی اس طرح, تو وہ ایزیلی جان پاتے کہ یہ یوسف ہی ہے جو اس وقت مالک بنا بیٹھا ہے. اور یوسف نہیں چاہتا تھا کہ ابھی تک ان پر ان کی آئیڈینٹی ریویل ہو. میرے عزیزو, ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ خدا اپنی آواز ہم تک تب تک نہیں پہنچاتا جب تک ہم سچے دل سے توبہ نہ کریں. خداوند کو جب تک یقین نہ ہو کہ ہم نے اپنے دل سے ریمورس شو کیا ہے, ہم نے افسوس کیا ہے اپنے اس بری روش پر, تب خداوند ہمیں بلیس کرتا ہے. خداوند اپنے آپ کو ہم پر ریویل کرتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند کو پتہ نہیں ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے, لیکن وہ چاہتا ہے کہ ہم خود یہ فیصلہ کریں. اور یہی بات تھی کہ یوسف چاہتا تھا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے, اپنے کانوں سے سنے. اور 3 دن قید رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یوسف جو تھا وہ ان کو جانچ سکتا, ان کے رویے کو دیکھ سکتا, اور پھر یہ بھی کہ ان کے مسیح, ان کے نجات دہندہ خدا یسوع مسیح کو بھی 3 دن 3 راتیں قبر میں ہی رکھا گیا. تو یہ بھی ایک طرح کا نشان ہے کہ یوسف نے ان کو, اسرائیل کے قبیلوں کے ہر سرداروں کو اس طرح قید میں رکھا. اور تیسرے دن یوسف نے کہا کہ ایک کام کرو تو زندہ رہو گے کیونکہ مجھے خدا کا خوف ہے. یہاں پر بڑا کلیئر سٹیٹمنٹ یوسف دے رہا ہے. ایک طرح سے یوسف نے ان پر تھوڑا سا ریویل کیا ہے کہ وہ زندہ خدا کو مانتا ہے, کیونکہ وہ یہ بھی سوچ رہا تھا کہ کہیں بہت زیادہ یہ ڈر نہ جائیں. اور یہاں پر یوسف نے ایجپشن گاڈ کی بات نہیں کی, اس نے یہوہ کا لفظ یوز کیا. اس نے کہا کہ آئی فیئر گاڈ. اس نے ان کو بتایا کہ وہ
خداوند یہوہ الہیم کو ماننے والا شخص ہے، تاکہ ان کو تھوڑی سی تسلی ہو اور وہ اس کی بات کے ساتھ اگری کریں۔ اور اس نے کہا کہ مجھے خدا کا خوف ہے، اور واقعی یہ بات ٹھیک تھی کہ یوسف کے دل میں سب سے بڑھ کر جو تھی بات وہ خدا کا خوف تھی، کیونکہ پوتیفرا کے گھر میں جو کچھ ہوا، جب پوتیفرا کی بیوی نے اس پر حملہ کیا تو وہ خدا کا خوف ہی تھا جس نے یوسف کو بچایا۔ جیسے کلام مقدس میں لکھا ہے کہ خدا کا خوف جو ہے وہ زندگی کا شروع ہے۔ خدا کا خوف ہمیں ہمیشہ رہے تو ہم برکت پائیں گے۔ اور یہ بات جو ہے وہ توریت میں جب لکھی ہوئی ایک حکم کو بتاتی ہے، جو یہ ثابت کرتی ہے کہ یوسف جو ہے وہ توریت سے بخوبی واقف تھا، اور یعقوب کے گھرانے میں توریت وہ جانتے تھے، بائی ہارٹ جانتے تھے، ابھی ریٹن فارم میں ان کو نہیں ملی تھی۔ یعنی کہ موسیٰ جب آئے تو انہوں نے اسی توریت کو لکھ دیا، لیکن شریعت کے احکام کو وہ بخوبی جانتے تھے، خداوند کے قوانین کو بخوبی جانتے تھے۔ احبار کی کتاب اس کے 25ویں باب میں لکھا ہے، اس کی 43 ورس میں 43ویں آیت میں، یہاں پر اگر ہم دیکھیں احبار 25:43 لکھا ہے کہ تو ان پر سختی سے حکمرانی نہ کرنا بلکہ اپنے خدا سے ڈرتے رہنا۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حکمرانی، جب لیڈرشپ کا رول آتا ہے، جب خداوند اس طرح کی عزت دیتا ہے، جب خداوند اس طرح کا آپ کو رتبہ دیتا ہے، تو خداوند نے یہ کہا کہ سختی سے بات نہ کرنا، سختی سے جو ہے وہ حکمرانی نہ کرنا۔ اور یہی بات یوسف یہاں پر دہرا رہا ہے کہ مجھے خدا کا خوف ہے، اور کہتا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو اپنے بھائیوں میں سے ایک کو قید خانہ میں بند رہنے دو، اور تم اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے جاؤ۔ یہاں پر اس کو فکر ہے گھر والوں کے حوالے سے بھی، اس کو یہ پتہ ہے کہ زیادہ وہ ان کو بند نہیں کر سکتا، کیونکہ اناج جو ہے وہ پیچھے ختم ہو جائے گا، اور اس کے اپنا گوشت اور خون یعنی اس کے گھر والے جو ہیں وہ نقصان اٹھائیں گے۔ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ، تو یوں تمہاری باتوں کی تصدیق ہوگی اور تم ہلاک نہ ہوگے۔ سو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب یہ جب انہوں نے یہ آپشن سنا، اور جب انہوں نے سنا کہ یہ خدا کو ماننے والا، یعنی کہ یہوہ الہیم کو ماننے والا شخص ہے، اور پھر جب انہوں نے سنا کہ اب اس نے نرمی کا رویہ بھی اختیار کیا، اور وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے تمہارے گھر والوں کی فکر ہے، تو یہ ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کی بات ہے، کیونکہ تھوڑی دیر پہلے فرعون کی حیات کی قسم یوسف نے کھائی تھی اور کہا تھا کہ تم میں سے کوئی بھی بچے گا نہیں۔ لیکن نئے سجیشن نے جو یوسف دے رہا ہے کہ ایک رہ جائے اور باقی جائیں، تو اس میں رحم کا عنصر بھی شامل ہے کہ کہیں گھر والے بھوکے نہ مریں، اور دوسرا یہ بھی عنصر شامل ہے کہ قسم بھی نہ ٹوٹے۔ اور انہوں نے اس بات کو سمجھا، جانا اور مانا، اور یوسف کے رویے کی تبدیلی کی وجہ سے ان کے دلوں میں بھی جو ہے وہ اگریمنٹ آیا، کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ یوسف رحم کی بات کرے۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جب اس طرح کا بڑا سنگین الزام لگ جائے تو اتنی آسانی سے چھٹکارا نہیں ملتا، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ اب ایسا ہو رہا ہے تو آپس میں کہنے لگے کہ دراصل ہم اپنے بھائی کے سبب سے مجرم ٹھہرے ہیں، کیونکہ جب اس نے ہم سے منت کی تھی، اس نے ہم سے منت سماجت مصیبت کے وقت میں یوسف نے ترلا منت تو کیا ہی ہوگا کہ بھائی مجھے چھوڑ دو یا نہ مجھے مارو، کہ تم کیوں ایسا کر رہے ہو، گڑھے میں کیوں ڈال رہے ہو، اور بیچنے کے والے سے۔ تو لکھا ہے کہ اس کی جان کیسی مصیبت میں ہے، تب بھی ہم نے اس کی بات نہ سنی۔ یعنی کہ اب وہ بھائی جو ہیں اب اپنے رویے پر پشیمان ہیں، اور وہ ریگریٹ کر رہے ہیں، اور انہوں نے اس مصیبت کو، یہ جو ان پر آئی ہے، یہ جو الزام لگا اور اب جو مشکل میں پھنسے ہیں، انہوں نے اس کو ڈائریکٹلی لنک کیا ہے اپنی اس حرکت سے، اپنے اس کام سے جو انہوں نے یوسف کے ساتھ کیا تھا۔ روبن نے کہا کہ کیا میں نے تم سے نہ کہا تھا، اور واقعی بات یہ صحیح ہے۔ 37ویں چیپٹر میں اگر ہم پڑھیں تو روبن ہی تھا جس نے کہا تھا کہ تم جو ہے وہ بچے پر ظلم نہ کرنا، اور وہ اس کو بچانا چاہ رہا تھا، اور وہ کھانا لینے جب گیا تو پیچھے سے بھائیوں نے جو ہے وہ بیچ دیا، اور روبن جب واپس آیا تھا تو وہ بڑا دکھی ہوا تھا اور رویا تھا کہ یہ کیا تم لوگوں نے کیا۔ تو وہ یہ کہہ رہے کہ دیکھ لو، تم نے اس وقت میری بات بھی نہیں مانی تھی، میں سب سے بڑا ہوں، اور اب اس کے خون کا بدلہ لیا جاتا ہے۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ یوسف ان کی باتیں سمجھتا ہے، اس لیے کہ درمیان میں ایک ترجمان تھا۔ یہاں پر بائبل بڑا کلیئرلی لکھتے ہے۔ اب یہاں پر ترجمان کے والے سے لکھنا کیوں ضروری تھا؟ اس لیے کہ یوسف نے جو ہے وہ اپنی آئیڈینٹی ہائیڈ کی تھی،
اور وہ ان سے ایجپشین لینگویج میں بات کر رہا تھا، اور بھائیوں کو ایجپشین لینگویج نہیں آتی تھی، مصری زبان، اور ترجمان جو ہے بیچ میں کھڑا تھا۔ اور یہاں پر قرین قیاس یہی ہے، سوچ یہی ہے کہ اس وقت وقتی طور پر ترجمان جو ہے وہ ہٹ گیا، ورنہ اتنی یہ بڑی بات جو ہے کہ ہم نے اپنے بھائی کو بیچ دیا اور مار دیا اور خون کر دیا، تو وہ کبھی بھی ترجمان کے سامنے نہ کرتے، کیونکہ ترجمان سے خطرہ یہ تھا کہ وہ یہی بات جو ہے وہ یوسف کو بتا سکتا تھا کہ وہ ایسے ایسے بول رہے ہیں، تو بلکہ ان پر سختی اور زیادہ ہو جاتی۔ تو کہتے ہیں کہ ترجمان جو تھا بیچ میں سے ہٹ گیا تھا، اور اس وقت صرف یوسف بیٹھا ہوا تھا، ان کو دیکھ رہا تھا، اور وہ آپس میں ایسی باتیں کر رہے تھے، اور ان کو یہ خطرہ نہیں تھا کہ یوسف کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یوسف مصری ہے، اور ترجمان بھی وہاں پر موجود نہیں تھا، اس لیے انہوں نے عبرانی زبان میں آپس میں بات کی۔ ایک اور جو ہے وہ یہاں پر روایت ہے، وہ یہ ہے کہ ترجمان جو تھا وہ منسی تھا، یوسف کا بڑا بیٹا منسی جو ہے، کیونکہ مصر میں عبرانی زبان بولنے والے تو اور نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ عبرانی زبان صرف ان لوگوں کی زبان تھی، اس فیملی کی زبان تھی، اور بہت زیادہ اس وقت دنیا میں عبرانی زبان بولنے والے نہیں تھے، کیونکہ صرف واحد یعقوب کا گھرانہ، ابراہیم کا گھرانہ تھا جو اس زبان سے واقف تھا اور اس زبان کو بول رہا تھا۔ تو یوسف نے اپنے گھر میں اپنے بچوں کو عبرانی سکھائی تھی۔ یوسف کی بیوی جو تھی وہ ایمان لے آئی ہوئی تھی، اور وہ بھی عبرانی بن چکی تھی، وہ بھی بائبل کے مذہب میں آ چکی تھی، اور روایت یہ کہتی ہے، بائبل میں ایسا نہیں لکھا لیکن روایت یہ کہتی ہے کہ منسی یوسف کا بڑا بیٹا جو ہے وہ ترجمانی کے فرائض انجام دے رہا تھا، سو اس نے جو ہے یوسف کے کہنے پر یہ سب کچھ کیا، لیکن وہ تھوڑی دیر کے لیے ہٹا ہوا تھا جب یوسف کے بھائیوں نے آپس میں یہ بات کی، اور لکھا ہے کہ یوسف تب ان کے پاس سے ہٹ گیا اور رویا، یوسف کا دل بھر آیا، یوسف کے دل میں پیار اور محبت جاگا، اور وہ اس بات کو بھی دیکھ کر رویا کہ اس کے بھائیوں میں اب تبدیلی آ گئی ہے اور وہ معافی چاہتے ہیں، لیکن وہ ابھی تک جو ہے وہ اپنے آپ کو ریویل نہیں کر سکتا جب تک بنیامین کو نہ دیکھ لے، جب تک جو ہے وہ اس کے خواب کی تعبیر صحیح طریقے سے پوری نہ ہو جائے جو خداوند کی طرف سے اس کو حکم تھا۔ اور پھر واپس آ کر ان سے باتیں کیں، اور لکھا کہ اس نے شمعون کو لے کر ان کی آنکھوں کے سامنے اسے بندوا دیا۔ شمعون ہی کو کیوں بندوایا؟ اس کے بھی دو تین ریزنز ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ شمعون اور لاوی جو ہیں وہ دونوں بڑے کہہ لیں کہ جنگجو تھے، اور انہوں نے سکم کے خلاف حملہ کر کے سکم کو مار دیا تھا، تو اگر فرض کرو کسی اور بھائی کو بندواتا یوسف، تو شمعون اور لاوی جو ہے وہ منصوبہ بندی کر سکتے تھے، اور وہ چونکہ ڈینجرس تھے، ان کا جو کمبینیشن تھا وہ لیتھل تھا، ڈینجرس تھا، تو یوسف نے ان کو وقتی طور پر جدا کر دیا تاکہ دونوں مل کر اس کے خلاف حملہ کرنے کی بات نہ سوچیں، اور ایسا نہ ہو کہ یوسف کو مار گرائیں یہ سمجھتے ہوئے کہ انہوں نے ہمارے ایک بھائی کو قید کیا ہوا ہے، اور یہ جو ہے وہ ملک مصر کا حاکم ہے، اور اس کو اگر ہم مار دیں گے تو اپنے بھائی کی جان بچا کر لے جائیں گے اس کو۔ دوسرا یہ بھی تھا کہ روایت یہ کہتی ہے کہ شمعون وہ شخص تھا جس نے یوسف کو گڑھے میں دھکا دیا تھا، اور جس نے 37ویں باب میں کہا تھا کہ دیکھو وہ خوابوں کا دیکھنے والا آ رہا ہے، اور شمعون نے اس کو باندھ کر گڑھے میں پھینکا تھا۔ یہودا وہ تھا جس نے اس کو بیچنے کا مشورہ دیا تھا کہ تاکہ اس کو مارا نہ جائے، لیکن شمعون نے اس پر سب سے زیادہ سختی کی تھی، اور شمعون چونکہ غصے والا بہت زیادہ تھا، اور اس کو چونکہ دھکا دیا اس نے، گڑھے میں اس کو پھینکا تھا، تو یوسف کو جو ہے وہ باندھنے والا شمعون تھا، اور یوسف نے شمعون کو اسی لیے باندھا۔ تیسرا ریزن یہ بھی ہے کہ روبن نے چونکہ یوسف کو بچانے میں، یوسف تب وہیں تھا، کوشش کی تھی، اور اس نے ان سے کہا تھا کہ اس پر رحم کرو، اور وہ اس کو بچانا چاہتا تھا، اور ہو سکتا ہے اس نے یوسف کو یہ بھی کہا ہو کہ ڈونٹ وری، میں واپس آ کر تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، تمہارے بچ نکلنے کی راہ پیدا کروں گا۔ تو روبن کو یوسف نے وہاں پر فیور دی، اور روبن چونکہ لاجیکلی سب سے بڑا روبن تھا اور اسی کو رکنا چاہیے تھا، لیکن یوسف نے اس کو جانے دیا۔ اور ایک اور بھی بات ہے کہ روبن چونکہ سب سے بڑا ہے، وہ باپ کے پاس جا کر بنیامین کے بارے میں زیادہ کنونسنگ بات کرے گا، اور یہی بات ہے کہ آگے جا کر جب یعقوب نے اس چیز کو دیکھ کر دکھی ہوا، تو روبن نے کہا کہ تو میرے بچوں کو مار گرانا اگر میں اس کو نہ واپس لاؤں۔ تو روبن جو ہے ذمہ دار شخص بھی تھا، اور روبن کے بعد شمعون جو سیکنڈ نمبر پہ تھا عمر کے لحاظ سے، تو روبن پر چونکہ خدا کی طرف سے فیور ہوئی، یوسف کی طرف سے فیور ہوئی، اس لیے شمعون کا ہی نمبر آتا ہے کہ اس کو باندھا جائے۔ تو یوسف نے اپنی آنکھوں کے سامنے اس کو بندھوایا، اور ان بھائیوں کی آنکھوں کے سامنے ان کو بندھوایا۔
تاکہ ان کو پھر ریئلائز ہو کہ جیسے شمعون نے یوسف کو باندھا تھا ویسے ہی اب شمعون بھی بندنوں میں پڑ رہا ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہ اس کے بھائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں کہ اس کے کہ شمعون کو باندھ دیا گیا تھا اور وہ قیدی کے طور پر وہاں پر رہے گا، تاکہ وہ جلد جائیں واپس اور جلد دوسرے بھائی کو لے کر آئیں۔ اس سٹوری کو ہم پڑھتے رہیں گے۔ خدا آپ کو بڑی برکت دے، آمین۔ خدا یسوع مسیح کے زندہ بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو تحسین اور شکرانہ کا سلام۔ خدا آپ سب کو بڑی برکت دے۔ ہم بک آف جینیسس پیدائش برشید کی اسٹڈی کر رہے ہیں، اس کے 42 چیپٹر میں ہیں اور ہم نے اس کی 24 آیات کے آخر تک پڑھ لیا ہے۔ یہ ہم نے لاسٹ آڈیو میں یہ دیکھا کہ شمعون کو بندوایا گیا بھائیوں کے سامنے اور باقی جو 9 بھائی تھے ان کو واپس بھیجا گیا۔ 25ویں آیت میں لکھا ہے کہ پھر یوسف نے حکم دیا کہ ان کے بوروں میں اناج بھریں اور ہر شخص کی نقدی اسی کے بورے میں رکھ دیں اور ان کو زیادہ راہ بھی دے دیں۔ چنانچہ ان کے لیے ایسا ہی کیا گیا اور انہوں نے اپنے گدھوں پر غلہ لاد لیا اور وہاں سے روانہ ہوئے۔ جب ان میں سے ایک نے منزل پر اپنے بورے کو چارہ دینے کے لیے اپنے گدھے کو چارہ دینے کے لیے اپنا بورا کھولا تو اپنی نقدی بورے کے منہ میں رکھی دیکھی۔ تب اس نے اپنے بھائیوں سے کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے اور وہ میرے بورے میں ہے، دیکھ لو۔ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا نے ہم سے یہ کیا کیا۔ اور وہ ملک کنعان میں اپنے باپ یعقوب کے پاس آئے اور ساری واردات اسے بتائی اور کہنے لگے کہ اس شخص نے جو اس ملک کا مالک ہے ہم سے سخت لہجہ میں باتیں کی اور ہمیں اس ملک کے جاسوس سمجھا۔ ہم نے اس سے کہا کہ ہم سچے آدمی ہیں، ہم جاسوس نہیں، ہم 12 بھائی ایک ہی باپ کے بیٹے ہیں، ہمیں سے ایک کا کچھ پتہ نہیں اور سب سے چھوٹا ہے کہ تمہارے باپ کے پاس ملک کنعان میں ہے۔ تب اس شخص نے جو ملک کا مالک ہے ہم سے کہا کہ میں اسی سے جان لوں گا کہ تم سچے ہو کہ اپنے بھائیوں میں سے کسی کو میرے پاس چھوڑ دو اور اپنے گھر والوں کے کھانے کے لیے اناج لے کر چلے جاؤ اور اپنے سب سے چھوٹے بھائی کو میرے پاس لے آؤ۔ تب میں جان لوں گا کہ تم جاسوس نہیں بلکہ سچے آدمی ہو، اور میں تمہارے بھائی کو تمہارے حوالے کر دوں گا اور پھر تم ملک میں سوداگری کرنا۔ اور یوں ہوا کہ جب انہوں نے اپنے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی کی تھیلی اسی کے بورے میں رکھی دیکھی، اور وہ اور ان کا باپ نقدی کی تھیلیاں دیکھ کر ڈر گئے۔ اور ان کے باپ یعقوب نے ان سے کہا کہ تم نے مجھے بے اولاد کر دیا، یوسف نہیں رہا اور شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو، یہ سب باتیں میرے خلاف ہیں۔ تب روبن نے اپنے باپ سے کہا کہ اگر میں اسے تیرے پاس نہ لے آؤں تو میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر ڈالنا، اسے میرے ہاتھ میں سونپ دے اور میں اسے پھر تیرے پاس پہنچا دوں گا۔ اس نے کہا کہ میرا بیٹا تیرے ساتھ نہیں جائے گا کیونکہ اس کا بھائی مر گیا ہے اور وہ اکیلا ہے، اور اگر راستہ میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑے تو تم میرے سفید بالوں کو غم کے ساتھ گور میں یعنی قبر میں اتارو گے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو واقعہ ہے وہ اس طرح آتا ہے کہ بھائی واپس جا رہے ہیں۔ اب یوسف نے ایک بڑی زبردست فیور کی کہ نہ صرف اس نے ان 9 گھرانوں کے لیے بلکہ اس نے ایکسٹرا اناج بھی دیا شمعون کے گھرانے کے لیے بھی جس کو باندھا گیا تھا، اس کے علاوہ وہاں پر جتنے بھی اور لوگ بھی تھے 70 جانیں تھیں ٹوٹل، تو ان سب کا اناج دیا اور ان کے لیے زیادہ راہ بھی دیا، یعنی کہ زیادہ راہ سے مراد یہ کہ ان کے جانوروں کے لیے ان کے لیے کھانے پینے کا جو انتظام تھا اناج وغیرہ وہ علیحدہ دیا کہ یہ راستے کے لیے ہے۔ سو یہاں پر کافی زیادہ رحم ہمیں نظر آتا ہے۔ اور ساتھ میں یوسف نے جو ہے وہ بوروں میں نقدی بھی بھری۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا بھائیوں کا کہ اس کے بھائی کیسے رسپونڈ کرتے ہیں، کیونکہ اٹ از لائک میجر فار میجر پے خداوند کر رہا ہے، اور انہوں نے یوسف کو نقدی کے لیے بیچا تھا، پیسوں کے لیے بیچا تھا اور دیر واز اے بٹ آف ایلیمنٹ آف کہہ لیں کہ گریڈ، لالچ کا ایک ایلیمنٹ تھا ان کے اندر بھی بھائیوں میں۔ اس زمانے میں جب یوسف کو بیچا گیا 13 سال پہلے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف یہ جاننا چاہتا ہے کہ آیا وہ ان بھائیوں کا رویہ روپے پیسے کو لے کر سملر ہے یا اس میں تبدیلی آئی ہے۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ روایت جو یہودی رہبائیوں کی روایت یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک شخص جس نے اپنی نقدی کو کھولا تھا، اس نے جو ہے وہ
جب بورا کھولا تو وہ منہ پہ رکھی ہوئی تھی نقدی، اور وہ لاوی تھا، کیونکہ لاوی جو ہے وہ کافی پیش پیش تھا، وہ جو وہاں پر ڈیل ہوئی تھی اسماعیلیوں کے بیچ میں اور یوسف کے بھائیوں کے بیچ میں، اور روایت یہ کہتی ہے کہ لاوی نے ان کے ساتھ روپے پیسے کی ڈیلنگ کی تھی، تو لاوی کو جو ہے وہ یہ سزا یہ ملی کہ یوسف نے بورے کے منہ پر اس کی نقدی رکھی۔ باقیوں کی نقدی جو ہے وہ بورے کے نیچے والے حصہ میں تھی، انہوں نے بورے کے منہ پر نہیں دیکھی، کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ آگے جا کر جب انہوں نے اپنے بورے خالی کیے تو ہر شخص کی نقدی اسی بورے میں رکھی دیکھی، یہ نہیں کہ بورے کے منہ پر رکھی دیکھی، لیکن ایک نے جب اپنی منزل پر کھولا ہے تو بورا نقدی بورے کے منہ پہ رکھی، یعنی کہ اس کے ٹاپ پر رکھی ہوئی، بوری بھر کے اس کے اوپر نقدی رکھی، باقیوں کی نقدی نیچے والے حصوں میں تھی۔ جب انہوں نے باپ کے سامنے کھولا تب جو ہے ان کو وہ نقدی نظر آئی۔ لاوی کو اس لیے کیونکہ لاوی نے جو ہے وہ لاوی نے یوسف کو بیچنے کا جو آئیڈیا تھا وہ یہودا کا تھا، لیکن لاوی نے کیا کیا تھا کہ اس نے یہودا کے ساتھ کھڑے ہو کر، اور اس نے جو سودا جو ہے اس نے ساری جو نیگوسیشن جو ہے وہ لاوی نے کی تھی۔ دوسرا ریزن یہ بھی ہے جو بتایا جاتا ہے روایت میں، یہ ہے کہ یوسف چاہتا تھا کہ لاوی تھوڑا سا پریشان ہو کر واپس جائے، کیونکہ لاوی کا جو ساتھی تھا شمعون، کیونکہ دونوں بہت قریب تھے، دوست تھے، بھائی بھی تھے، اور مل کر پلاننگ کرتے تھے، شمعون کو باندھ لیا گیا اور لاوی کو جو ہے وہ پیسوں کے اس پریشانی میں پھنسا دیا، تاکہ اس کا ذہن اس طرف نہ جائے کہ وہ اپنے بھائی کو چھڑانے کے لیے خود سے کوئی ایسا اقدام کرے اور یوسف کی جان کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اس نے بھائیوں کہا کہ میری نقدی پھیر دی گئی ہے اور وہ میرے بورے میں ہے، اور دیکھ لو۔ اور لکھا ہے کہ پھر تو وہ حواس باختہ ہو گئے اور ہکا بکا ہو کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ خدا نے ہم سے یہ کیا کیا۔ ان کو ریئلائزیشن بھی ہو رہی ہے کہ یہ خدا کی طرف سے ہو رہا ہے، اور ایک طرح سے خدا ان کو ان کے کاموں کا بدلہ دے رہا ہے جو انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ روا رکھے تھے، یا جو بھائی کے ساتھ انہوں نے جو کچھ بھی کیا، تو خدا ان کو ایک طرح سے بدلہ دے رہا ہے۔ یہاں پر ایک یہ ہمیں ڈیٹیل میں بات نظر آتی ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یعقوب جو ہے اس کے پاس جب آتے ہیں تو انہوں نے ساری واردات، ساری چیز ان کو بتائی، اور انہوں نے جب وہ بتایا تو لکھا ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے سخت لہجے میں باتیں کی اور جاسوس سمجھا، اور ہم نے جواب میں کہا کہ نہیں، ہم 12 بیٹے ہیں، اور یہ کہا کہ ایک کو ہمارے پاس چھوڑ دو، اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ اناج لے کر جاؤ اور چھوٹے بھائی کو لے آؤ، تو پھر میں جان لوں گا کہ تم سچے آدمی ہو، جاسوس نہیں ہو۔ اور پھر ساتھ میں آگے جا کر کہتا ہے کہ تم اس ملک میں جو ہے وہ سوداگری کرنا۔ اب یہ بات جو ہے وہ پیچھے یوسف نے نہیں کی تھی، اس نے صرف یہ کہا تھا کہ اگر تم اپنے بھائی کو لے آؤ گے تو تصدیق ہو جائے گا، تم ہلاک نہیں ہوگے۔ تو یہاں پر ایسا کیوں بولا بھائیوں نے کہ یوسف نے جو ہے مالک جو حاکم ہے اس نے یہ کہا کہ تم اس ملک میں سوداگری کرنا۔ بہت ساری باتیں انہوں نے اس سٹوری میں سے نکال دی جو انہوں نے یوسف کے رویے کے حوالے سے یعقوب کو سنائی وہاں پر، اور کیونکہ وہ پہچان نہیں رہے تھے کہ وہ یوسف ہے، وہ تو اس کو حاکم سمجھ رہے تھے، لیکن انہوں نے جب یعقوب سے آ کر بات کی تو انہوں نے یعقوب کو یہ نہیں بتایا کہ ہماری جان کو خطرہ ہے، اور اس نے کلیئر لکھا ہے کہ تم ہلاک کیے جاؤ گے، تمہیں مارا جائے گا، اور سزا جو ہے موت کی سزا ان کے سروں پر تلوار کی طرح لٹک رہی ہے۔ انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ جو ہے ہمیں 3 دن کے لیے وہاں پر قید رکھا گیا تھا۔ انہوں نے یوسف کے حوالے سے اور جو اس نے سخت باتیں کہیں وہ نہیں بتائیں، اس نے بس یہ بتایا ہے کہ اس نے سخت لہجے میں ہم سے بات کی ہے اور ہمیں جاسوس سمجھا ہے، اور جب ہم نے 12 بیٹوں کے بارے میں بتایا تو اس وقت اس نے یہ کہا کہ چھوٹے کو لے آؤ اور پھر میں جان لوں گا کہ تم سچے ہو۔ اور پھر لکھا ہے کہ انہوں نے ساتھ میں یہ کہا کہ سوداگری کرنا، مینز کہ وہ یعقوب کو ایک طرح سے انسینٹیو دے رہے ہیں، ایک طرح سے لالچ دے رہے ہیں کہ ہمیں وہاں پر سوداگری کا چانس مل جائے گا، اور یہ بہت بڑا ملک ایسے ہی ہے جیسے پاکستان میں یا انڈیا میں ہم بیٹھے ہوں تو ہم کسی کو کہیں کہ جی ہمیں امریکہ سے کال آئی ہے یا کینیڈا سے یا انگلینڈ سے، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ یہ کام کر لیں، یہ پروو کریں تو ہم آپ کو ادھر بڑی اچھی آپشنز بھیجیں گے، اور
عام بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کیونکہ اس وقت کی سپر پاور تھی ایجپٹ، اور وہاں پر غلہ اناج اور بہت زیادہ جو ہے وہ چیزیں تھیں، بہت زیادہ اپرچونٹی تھی آگے بڑھنے کی. تو انہوں نے بھائیوں کے دل میں شاید یہ لالچ بھی آیا ہوگا، یا بھائیوں کے دل میں آیا ہوگا کہ کاش ہمیں ادھر چانس مل جائے ادھر ہی کام کرنے کا. لیکن یعقوب جو ہے اس نے اس چیز کے اوپر زیادہ غور نہیں کیا، کیونکہ یعقوب جو ہے وہ زمین کے ساتھ جڑا ہوا شخص ہے. یعقوب جو ہے وہ وعدے کی زمین کے ساتھ اور وعدوں کو سامنے رکھنے والا شخص ہے. اس کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ ہمیں ایجپٹ چلے جانا چاہیے، وہاں پہ زیادہ اپرچونٹی ہے. اس کو اس چیز سے کوئی انٹرسٹ نہیں. لیکن بھائیوں نے جو ہے وہاں پر ایسی بات کی کہ وہاں پر اس نے کہا کہ وہاں پر سوداگری کرنا، وہاں پر تم آگے بڑھ سکتے ہو. اور وہ جو حصے جو سٹوری کے جو کہ بڑے ڈینجرس تھے وہ یعقوب کو اس لیے نہیں بتایا کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ اگر یعقوب کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کے ساتھ اس طریقے سے بات چیت ہوئی ہے تو وہ کبھی بھی بنیامین کو نہیں بھیجے گا. اور وہ پری ایمپٹیولی یعقوب کو تیار کر رہے ہیں کہ یعقوب جو ہے وہ بنیامین کو بھیجے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہ بہت زیادہ پیار کرتا ہے، اور یوسف کے کھو جانے کے بعد اب وہ بنیامین کو بالکل بھی کسی بھی قیمت پر نہیں بھیجے گا. تو روبن نے آگے جا کر جب اس نے کہا کہ تم مجھے بے اولاد کرنا چاہتے ہو، یوسف بھی نہیں رہا، شمعون بھی نہیں ہے، اور اب بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو. اور یعقوب نے یہاں پر کہا کہ تم نے مجھے بے اولاد کر دی، مینس کہ وہ بھائیوں کو جو ہے وہ اپنے بیٹوں کو اکیوز کر رہا ہے کہ تمہاری وجہ سے ہوا. دیٹ شوز ون تھنگ کہ اس کو یعقوب کو تھوڑا سا اندازہ ہو گیا تھا کہ یوسف کی بھی جو غفلت ہوئی ہے، یوسف مر گیا ہے یا یوسف جیسا بھی ہوا ہے، اس میں ان کا ہاتھ ضرور ہے، کیونکہ اس کے ذہن میں شک تھا کہ ان بھائیوں نے اس کے ساتھ مس ٹریٹ ضرور کیا ہوگا، اس کو نکال باہر کیا ہوگا، یا جو بھی اگر کسی جانور نے بھی اس کو پھاڑا ہے تو ذمہ دار جو ہیں یہ بڑے بھائی ہیں. اور اس نے کہا کہ شمعون کو بھی نہیں ہے، مینس کہ وہ یہی سوچ رہا ہے کہ یا تو انہوں نے شمعون کو بیچ دیا یا پھر یہ ہے کہ یہ مجھے سٹوری بتا رہے ہیں، اس کو یقین نہیں آیا ان کی کہانی پر. اور پھر اب کہہ رہے کہ تم بنیامین کو بھی لے جانا چاہتے ہو. یہاں پر روبن نے ایک بڑی عجیب آفر کی. اس نے کہا کہ تم میرے دونوں بیٹوں کو قتل کر دینا اگر میں واپس نہ لے آؤں. تو یہ ایک غلط آفر تھی، کیونکہ یعقوب ایسا کیوں کرتا؟ وہ بیٹے بھی تو یعقوب کی ہی کے بیٹے تھے جو اس کے گرینڈ سنس تھے. تو اس کی آفر جو ہے وہ کافی کہہ لیں کہ جذباتی سی لگی ہے، کیونکہ یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ یعقوب اس چیز کو لے کر خوش ہوتا یا کہتا کہ ہاں مجھے بڑا یقین آ گیا تمہاری بات پر. اور آگے جا کر ہم دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے یہودا نے جب بات کی تو یہودا نے یہ نہیں کہا کہ میرے بچوں کو جو ہے وہ لے لینا یا میرے بچوں کو مار دینا. یہودا نے یہ کہا تھا کہ تو اس کو میرے ہاتھ سے واپس مانگنا، میں اس کا ضامن بنتا ہوں. تو یہ جو ہے وہ ہوا. لیکن اس چیپٹر کے اینڈ تک جو ہے یعقوب نہیں مان رہا، اور یعقوب بار بار ایڈمنٹلی کہہ رہا ہے کہ بنیامین نہیں جا سکتا. وٹس ایور، جو بھی تم مشورہ دو، جو بھی تم ہیلے بہانے کرو، یعقوب نے یہ کہا کہ بنیامین وہاں پر نہیں جائے گا. اور اس نے یہ بھی کہا کہ اگر راستے میں جاتے جاتے اس پر کوئی آفت آ پڑی تو پھر کیا ہوگا. اس کو بہت سارے خدشات ہیں. وہ اپنے بھائیوں کے والے سے، اپنے بیٹوں کے والے سے، بنیامین کے بھائیوں کے والے سے بھی اس کو ڈر تھا کہ یوسف کے ساتھ جو ہوا اس کو شک تھا کہ اس کے بھائیوں کا اس میں ہاتھ ضرور ہے، اور وہ نہیں چاہتا کہ اب بنیامین کو بھی یہ کوئی نقصان پہنچائیں. سو چیپٹر کا اختتام یہاں پر ہوتا ہے. کل سے ہم 43rd چیپٹر کا آغاز کریں گے. گاڈ بلیس یو آل. آمین.